شکریہ جی. میں ایک دفعہ پھر اپنی پارٹی کی عادت کی میں شکر گزار ہوں اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے ممبران کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے بلا مقابلہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین منتخب کیا. انشاءاللہ تعالی میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے کہ میں جتنا مجھ سے ہو سکا، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں جس طرح کی پیرے آتے ہیں اور تقریباً میں نے سنا ہے کہ 39,000 تک یہ پہنچ چکے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی میں اپنی پوری انرجی اس پہ لگاؤں گا اور جس نے قوم کے پیسے لوٹے ہیں یا جس کی نااہلی کی وجہ سے یا جو بھی بنیتی ہے، انشاءاللہ تعالی میں سب کو جو ہے انصاف کے کٹہرے میں لاؤں گا، ان سب کا احتساب کروں گا اور انشاءاللہ تعالی اپنی قوم کی ایک ایک پائی کا حساب لوں گا. کے میں بھی آپ کو صدارت ملی ہے پی ٹی آئی کی، تو اس پر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آگے لانگ مارچ کی بھی کال دی جائے گی، تو اس کے لیے تیار ہیں پھر آپ؟ ہم پاکستان تحریک انصاف میں جب سے میں 96 سے ہوں، اور بھی میں نے یہ بات کی کہ میں اپنے گاؤں کی صدارت سے میں نے سٹارٹ لی ہے، پھر ڈسٹرکٹ صدر، ریجن پریزیڈنٹ، پھر صوبائی سینئر وائس پریزیڈنٹ، جوائنٹ سیکرٹری، مختلف عہدے، ڈپٹی جنرل سیکرٹری مرکزی. تو ہماری تو یہی تیاری، ہم ہر ٹائم تیار رہتے، خان کے حکم کا انتظار ہے. انشاءاللہ تعالی اس دفعہ ہم تیاری کے ساتھ ہیں کہ پہلی دفعہ تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ریاست سے جو ہماری امید تھی، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ریاست اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے، یا اپنے اداروں سے ہماری یہ امید نہیں تھی کہ وہ ہم پہ گولیاں چلائیں گے. اس دفعہ جب ہم نکلیں گے تو تیاری کے ساتھ نکلیں گے. خان کا جب بھی حکم ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے اس کی آواز پہ لبیک کہیں گے. اور میں ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری مفاہمت کی جو سیاست کی ہماری کمزوری نہ سمجھے. ہم چاہتے ہیں کہ ادارے اور عوام کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ کم ہوئے، اس لیے ہم جو ہے مصالحت کا شکار ہے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آپ لوگوں سے ڈر گئے، ہم دب گئے. نہ ہم ڈرنے والے ہیں نہ دبنے والے ہیں. تو اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرے اور قانون کی، ہم چاہتے ہی ہے کہ قانون کی وہ حکمرانی ہو اور اداروں کے جو آئین نے جو حدود متعین کی اس میں رہے. تو اس میں اداروں کا بھی فائدہ ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے. ہم آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں، قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری کوئی نہیں ہے. نہ ہم FIRوں سے ڈرنے والے، اگر ہم FIRوں سے ڈرنے والے ہوتے تو 9 مئی سے پہلے چلے جاتے، اس کے بعد چلے جاتے. یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں. پہلی دفعہ جب ہم پہ FIR کاٹی ہمارے لیے یہ بہت مشکل تھی. اب یہ روٹین کا معاملہ ہے، تو ان چیزوں سے نہ ڈرنے والے ہیں نہ دبنے والے ہیں. تو میری آپ سے اپیل ہے کہ اپنے ملک کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے جو آئین نے جو حدود جس کے لیے متعین کی، اس اپنے حدود میں رہے. شاہانہ کا جو ریکارڈ ہے سر، ابھی تک خان صاحب کا ہی نکلا ہے، تو باقیوں کا بھی نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ میں کوشش کروں گا کہ جتنی بھی توشہ خانہ کے جب سے 50 سال کا ریکارڈ میں نکالوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، جس نے توشہ خانہ سے لی، تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ کس نے کیا لیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں جتنی جلدی ہو سکے انشاءاللہ توشہ خانہ کا ریکارڈ نکالوں گا. سر آج آپ کے خان صاحب سے کیا جوائنٹ سیکرٹری، مختلف عہدے، ڈپٹی جنرل سیکرٹری مرکزی. تو ہماری تو یہی تیاری، ہم ہر ٹائم تیار رہتے، خان کے حکم کا انتظار ہے. انشاءاللہ تعالی اس دفعہ ہم تیاری کے ساتھ ہیں کہ پہلی دفعہ تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ریاست سے جو ہماری امید تھی، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ریاست اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے، یا اپنے اداروں سے ہماری یہ امید نہیں تھی کہ وہ ہم پہ گولیاں چلائیں گے. اس دفعہ جب ہم نکلیں گے تو تیاری کے ساتھ نکلیں گے. خان کا جب بھی حکم ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے اس کی آواز پہ لبیک کہیں گے. اور میں ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری مفاہمت کی جو سیاست کی ہماری کمزوری نہ سمجھے. ہم چاہتے ہیں کہ ادارے اور عوام کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ کم ہوئے، اس لیے ہم جو ہے مصالحت کا شکار ہے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آپ لوگوں سے ڈر گئے، ہم دب گئے. نہ ہم ڈرنے والے ہیں نہ دبنے والے ہیں. تو اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرے اور قانون کی، ہم چاہتے ہی ہے کہ قانون کی وہ حکمرانی ہو اور اداروں کے جو آئین نے جو حدود متعین کی اس میں رہے. تو اس میں اداروں کا بھی فائدہ ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے. ہم آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں، قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری کوئی نہیں ہے. نہ ہم FIRوں سے ڈرنے والے، اگر ہم FIRوں سے ڈرنے والے ہوتے تو 9 مئی سے پہلے چلے جاتے، اس کے بعد چلے جاتے. یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں. پہلی دفعہ جب ہم پہ FIR کاٹی ہمارے لیے یہ بہت مشکل تھی. اب یہ روٹین کا معاملہ ہے، تو ان چیزوں سے نہ ڈرنے والے ہیں نہ دبنے والے ہیں. تو میری آپ سے اپیل ہے کہ اپنے ملک کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے جو آئین نے جو حدود جس کے لیے متعین کی، اس اپنے حدود میں رہے. شاہانہ کا جو ریکارڈ ہے سر، ابھی تک خان صاحب کا ہی نکلا ہے، تو باقیوں کا بھی نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ میں کوشش کروں گا کہ جتنی بھی توشہ خانہ کے جب سے 50 سال کا ریکارڈ میں نکالوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، جس نے توشہ خانہ سے لی، تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ کس نے کیا لیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں جتنی جلدی ہو سکے انشاءاللہ توشہ خانہ کا ریکارڈ نکالوں گا.
خان صاحب نے آج آپ کو کچھ ذمہ داریاں بھی دی ہیں اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پرانے جو چہرے ہیں خان صاحب ان کو اب آگے لے کے آ رہے ہیں دوبارہ سے اور چانس دے رہے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تحریک انصاف ہم ہمیشہ کہتے تھے نظریاتی کارکنین کا، وہ لوگ جنہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں اور دیتے آ رہے ہیں، اب ان کی باری ہے اور انہوں نے ہی اس پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالی ہے۔ ہمیشہ ہم یہی کہتے تھے کہ تحریک انصاف دو لوگوں سے ہے، اوپر وزیر اعظم عمران خان اور نیچے ہمارے کارکن سوشل میڈیا وارئرز اور اوورسیز۔ اور اب انشاءاللہ تعالی ہمارے کارکنوں کے لحاظ سے فیصلے ہوں گے، پارٹی کے فیصلے ہمارے وہ لوگ کریں گے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے اس پارٹی کا ساتھ تب نہیں چھوڑا جب اس پارٹی کو پوری طرح سے دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی۔ انشاءاللہ تعالی خان صاحب جلد ہمارے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ ایک بات جو یہاں پر میں کہنا چاہتی ہوں، آج جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس بات کا تذکرہ ہم نے مناسب سمجھا کہ میں آپ میڈیا کے لوگوں کو بتا دوں، خان صاحب صرف پاکستان کی یا 25 کروڑ عوام کی لڑائی نہیں لڑ رہے اس وقت، 26ویں ترمیم کے بعد وہ ججز کی بھی لڑائی لڑ رہے ہیں، پیکا ایکٹ کے بعد وہ صحافیوں کی، یوٹیوبرز کی، سوشل میڈیا وارئرز کی لڑائی بھی لڑ رہے ہیں۔ جیسے 8 فروری کے بعد ہم اپنے عوام کے ووٹ کی لڑائی لڑ رہے تھے، اسی طرح سے مسنگ پرسنز کا کیس بھی لڑ رہے ہیں، صحافیوں کا کیس لڑ رہے ہیں، شاعروں کا کیس لڑ رہے ہیں، ملک کے ہر پسے ہوئے طبقے کا کیس لڑ رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کے سیاستدانوں کا کیس بھی لڑ رہے ہیں۔ جمہوریت اور سیاست کو عزت دلانے کی جنگ بھی وہی ایک شخص جیل میں بیٹھ کے لڑ رہا ہے، کیونکہ 25 کروڑ عوام کو تو یرمغال بنانے کی کوشش کی گئی ہے، انکلوڈنگ ان پولیٹیکل پارٹیز کو۔ آزاد تو اس وقت ایک ہی شخص ہے اور وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب۔ میم پنجاب میں آپ کو کوئی ذمہ داریاں ملنے جا رہی ہیں اور آگے لانگ مارچ کی بھی کہا جا رہا ہے کہ کال دی جائے گی، تو کیا سمجھتی ہیں کیا ذمہ داریاں ملنے والی ہیں؟ دیکھیں جی، پارٹی فیصلہ کرے گی، وزیر اعظم عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے، وہ جو فیصلہ کریں گے، ظاہر ہے میں تو ہر فیصلے میں اپنے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑی ہوں، اپنے کارکنوں کے ساتھ کھڑی ہوں، جو بھی ذمہ داری دی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ باحسن طریقے سے اسے نبھاؤں۔ میڈم آج خان صاحب نے مذاکرات کے حوالے سے کوئی بات کی؟ دیکھیں میں صرف اتنا بتا دوں، اس دن بھی میں نے یہ بات کی تھی اور اب میں وہی بات خان صاحب نے بھی کی۔ خان صاحب نے کہا پرچے آپ ہم پر بنا رہے ہیں، FIRs آپ ہم پر کر رہے ہیں، ہمارے نان بیلیبل وارنٹس روز نکل رہے ہیں، بی بی صاحبہ کو سزا، خان صاحب کو بوگس کیسز میں سزا، سب کچھ تو آپ لوگ کر رہے ہیں۔ حامد رضا صاحب کے گھر کے اوپر آپ لوگوں نے فائرنگ کی ہے، ہم روز عدالتوں کے اندر پیش ہو رہے ہیں، مطلب اس پارٹی کے اوپر کوئی ظلم و ستم ختم کر دیا آپ لوگوں نے۔ جنگوں میں بھی سیز فائر ہوتی ہے، جنگوں میں بھی یہ کام نہیں ہوتا، یہاں پر ایک ٹویٹ ہوتی ہے آپ پاکستانی خواتین کو اٹھا لیتے۔ اس ملک میں بتا رہی ہوں نا، کچھ محفوظ رائے نہیں ہے، تو آپ ایک طرف فیصلہ کر لیں، آپ نے مذاکرات کرنے یا مذاکرات کرنے، آپ فیصلہ کریں نا۔ اور پھر ہم نے کون سی ڈیمانڈس کی ہیں؟ 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن، وہ کتنا مشکل کام ہے اس حکومت کے لیے کرنا، سب سے آسان کام ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے قیدی ہیں، جو بوگس کیسز میں آپ نے بند کیا، ان کی رہائی۔ تو یہ حکومت اگر سنجیدہ ہو تو یہ ایک دن کا بھی کام نہیں ہے، لیکن یہ سنجیدہ نہیں ہے نا، اردلی جو ہے۔